بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے 4 سنت، پھر عشاء کی نماز کے 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر وتر کے بعد پھر 2 نفل۔ یہ جو عشاء کی نماز کے بعد جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، یہ وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وتر کی نیت کیسے کریں گے، اور وتر میں دعائے قنوت کب پڑھیں گے، اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر کیا پڑھیں گے، دعائے قنوت کی جگہ پر کون سی دعا پڑھیں گے، یا اگر دعائے قنوت یاد ہے پڑھنا بھول گئے، آپ دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے تکبیر کرتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو اب کیا کریں، اب نماز کیسے مکمل کریں۔ تو یہ ساری باتیں وتر کی نماز کے متعلق اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح اب رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو امام کے ساتھ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وتر کی کچھ رکعتیں رہ گئیں، 1-2 رکعتیں رہ گئیں، پھر آپ شامل ہوئے، تو اب وتر کی نماز کیسے پڑھیں گے، دعائے قنوت کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، وتر کی نماز یہ واجب نماز ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو وتر کی نماز واجب ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور واجب کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے، اور واجب اگر چھوٹ جائے، یعنی وتر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی، جیسے فرض کی قضا لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اس شخص کی قضاء عمری نمازیں ہیں، اگر وہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے، جہاں پر فرائض کی قضا کر رہا ہے، عشاء کے 4 فرض کی قضا کر رہا ہے، وہاں وتر کی بھی قضا کرے گا، تو وتر کی بھی قضاء عمری ہوگی۔ تو وتر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر چھوٹ جائے تو گناہ کبیرہ ہوگا اور وتر کی قضا لازم ہوگی۔ تو وتر کی نماز، اس کا طریقہ کیا ہے، وتر کی نماز کا طریقہ بالکل آسان ہے، ویسے ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھیں گے۔ یعنی پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، تکبیر کہیں گے، تکبیر کے قرات باندھ کے پھر ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت میں رہیں گے، رکوع و سجدے ہوں گے، دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ ہوگی، سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوں گے، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد پھر آپ تحیات میں بیٹھ جائیں گے، تحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے تکبیر کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ دوبارہ باندھ لیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ رکوع میں جانے سے پہلے، تیسری رکعت میں رکوع سے جانے سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت یہاں پر پڑھیں گے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدے ہوں گے، پھر تحیات میں بیٹھ جائیں گے، تحیات عبدہ و رسولہ تک درود شریف اور درود شریف کے بعد کی دعا یہ پڑھ کر ہم دائیں بائیں سلام پھیر کر یہ ہماری وتر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کسی شخص کی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت اس کو نہیں آتی، تو اب وہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ جیسی طرح کوئی بھی پرانی دعا ہے، حدیث میں کوئی دعا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح آپ جو ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی دعا آپ جو ہے وتر میں دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے قنوت کو یاد کرتے رہیں، جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک ان دعاؤں سے کام چلائیں گے۔ اصل دعائے قنوت ہی ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اور وتر کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ مرد حضرات ہے تو نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب وقت اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت مان لیں گے۔ خواتین ہے تو میں نیت کرتی ہوں
3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گی، تو یہ وطر کی نماز کی نیت ہوگی۔ اور اسی طرح وطر کی نماز رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وطر کی نماز ویسے ہی ہوگی اگر آپ پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن اگر آپ بعد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ وطر کی 1-2 رکعتیں نکل گئی ہیں، اب ہم وطر کیسے پڑھیں گے، دعائے قنوت پر پڑھیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کی 1-2 رکعتیں نکل گئی، آپ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو گئے، تو آپ امام کے ساتھ نماز ویسے پڑھیں گے۔ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو وہ ویسی ہوگی جو عام نمازیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ہم جو دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب جو 1 رکعت ہماری رہ گئی ہے، جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ جو اس کو عام طریقے سے پڑھیں گے، اس رکعت کو، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع و سجود کریں گے، کیونکہ آپ کی دعائے قنوت تو امام کے ساتھ ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ وطر کی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام صاحب کے ساتھ آپ اس میں دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، اور رکعت مکمل ہوگی، امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کی 2 رکعت وطر کی چونکہ رہتی ہیں، تو اب آپ وہ رکعتیں ادا کریں گے، اور وہ اسی طرح ادا کریں گے جیسے وطر کی ہم پہلی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، یعنی دعائے قنوت وغیرہ اس میں نہیں پڑھیں گے، عام نمازوں کی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو یہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ اگر آپ رمضان مبارک میں پڑھ لیں تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، وطر کی نماز میں تلاوت کیا کریں گے، کون سی صورتیں پڑھی جائیں، کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ لیکن وطر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا سنت ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنا سنت ہے، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، یہ 3 صورتیں ہر رکعت میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور بعض روایتوں سے سورۃ التکاثر بھی ثابت ہے، سورۃ الہاکم التکاثر یہ پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص، یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر یہ پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورۃ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں سے سورۃ الفیل، سورۃ القریش بھی ثابت ہے، اور سورۃ الاخلاص قل اللہ احد تیسری رکعت میں یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ یہ سورۃ تکاثر پڑھیں، اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں، تیسری رکعت میں سورۃ قل اللہ احد پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، تینوں صورتیں جو ہے تیسری رکعت میں پڑھ لیں، یہ بھی روایات سے ثابت ہے۔ تو آپ جس طریقے سے جس روایت پر عمل کرنا چاہیں تو اس روایت کے مطابق آپ تھوڑا تلاوت جو ہے وطر کی نماز میں کریں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص وطر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا سورۃ تکاثر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ان 2 روایتوں میں سے کسی پر عمل کر لے تو اس سے سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور وطر کا آلریڈی ثواب ہے ہی۔ تو امید ہے کہ وطر کی نماز کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔